بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی اور ملکی صورتحال کے ساتھ بین الاقوامی صورتحال بھی تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ بہت سی چیزیں نئی ہیں اور عجیب و غریب بھی ہیں، آپ کو بھی لگیں گی، تو اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ عمران خان کا وزن ہو گیا کم، بیماریوں کا حملہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سپہ سالار کا خطاب، بھارت میں صف ماتم، بنی گالا کی نیلامی، سزاؤں کا سونامی، یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اور پی ٹی آئی، راضی نامہ اور شیر افضل مروت، ان تمام چیزوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ یہ عمران خان کا وزن کم ہو گیا۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ گنڈا پور صاحب عدالت پہنچے عمران خان صاحب کی درخواست لے کے کہ جناب عدالت توجہ دے، عمران خان بانی چیئرمین، چیف یعنی پیٹرن ان چیف پی ٹی آئی، ان کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا، لہٰذا شوکت خانم کے ڈاکٹروں کو اجازت دی جائے کہ ہر ماہ ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے اور وہ باقاعدہ عدالت میں جمع کرایا جائے۔ اب اس پہ کارروائی کب ہوتی ہے، کیا ہوگا، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ بات وہ پہنچ گئی۔ تاہم ابھی ایک ہفتہ پہلے سب نے کہا تھا کہ وہ سپر فٹ ہے، اب وہ کہہ رہے نہیں، یعنی خبروں میں سے خبریں بنتی رہتی ہیں۔ گنڈا پور صاحب گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی درخواست لے کے گئے، تو مطالبہ یہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ان پہ بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس کو دیکھنے والے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد کے حلقوں میں کچھ یہ ہے کہ شاید کوئی برف پگھل گئی ہے، کیونکہ ماضی میں دیکھیں تو پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ڈھیل و ڈھیل کا مسئلہ کوئی چلنے لگتا ہے تو پہلے اسے اسپتال پہنچا دیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب پہنچے تھے، نواز شریف صاحب اسپتال سے باہر گئے تھے، ملک سے باہر، تو یہ معاملات پرانے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں۔ اور عام سیاستدان بھی جب بھی اسے سزائیں ہوئی تو انہیں کسی نہ کسی بہانے جیل سے بیماری کا بہانہ کر کے اسپتال چلے گئے تاکہ ذرا ایزی ہو جائے۔ تو کچھ لوگ اس پہ بھی شک کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ مجھے صرف چاہیے کہ خبروں میں رہنے کی بات ہے، خبروں کی بات ہے، توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ بھاجی ساڑھے پیٹرن ہی چیز فکر کرو۔ اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف چونکہ وکٹ کے کھیل رہے ہیں تو دونوں طرف راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ان پہ نشانی لگائی ہوئی عمران خان نے بھی اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بھی، ہم نے نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ وہ کے پی کے ہے، انہیں فرض ہے ان کا کہ اپنے چیف کو بچائیں، اپنے بانی کو بچائیں، اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بچائیں، اپنی پارٹی کو بچائیں، یہ تو ان کا حق ہے بلکہ فرض ہے، تو یہ ان کی بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں سپہ سالار کا خطاب۔ سپہ سالار آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ امریکہ گئے ہوئے اور ٹیمپا میں وہ ایک تقریب میں شرکت کی تھی انہوں نے، جنرل کوریلا جہاں وہ ریٹائرمنٹ کی تقریب تھی ان کی، اور جنرل کوپر نے جناب کمان سنبھالی ہے، ان کو بھی انہیں مبارکباد دی اور خیر سگالی کا پیغام دیا۔ لیکن پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی اور دوسری جگہ بھی مختلف تقریبات میں شرکت کی۔ اب وہ جو تقریبات تھیں وہ یعنی کلوز ڈور تھی، یعنی نہ وہاں کیمرہ گیا، نہ وہاں اپنا موبائل فون گیا، نہ کسی کو اجازت تھی ریکارڈ کرنے کی، نہ کچھ۔ لیکن خبر نکلی کہاں سے؟ بھارت سے۔ بھارت نے شور مچا دیا کہ جناب سپہ سالار نے وہاں تقریر کی امریکہ میں اور یہ کہا کہ اگر ہمارے وجود پر خطرہ ہوا تو ہم آدھی دنیا کو لے بیٹھیں گے، اگر کسی نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کیا ہم تیار بیٹھے، یعنی ایٹمی جنگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں بھی جب جنگ ہوئی تھی، جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کے فلاں وزیر نے اور فلاں بندے نے ہمیں دھمکی دے دی، خواجہ آصف نے دھمکی دے دی کہ ہم ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اب یہ شو کیا کر رہے ہیں؟ وہ شو یہ کر رہے ہیں، پاکستان نے یا آئی ایس پی آر نے کسی نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، کوئی اعلانیہ جاری نہیں کیا، لیکن جناب یہ خبر پہنچ گئی دہلی، اور دہلی میں جناب وقت پڑے ہیں، رونا پٹنا مچا ہوا ہے، سب ماتم بج گئی کہ جناب یہ تو مار دیں گے ہمیں، بلکہ آدھی دنیا کے مخالف ہیں، اور پاکستان جو ہے بڑا خطرناک ہے، ایٹمی طاقت ہے، محفوظ نہیں ہے، آدھی دنیا اس سے محفوظ نہیں، اس کے شر سے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کو توجہ دلاؤ نوٹس دے رہے کہ بھائی یہ فکر کرو، اس لیے سانو ماردا ہے تو تمہیں بھی مارے گا۔ بہرحال بات ایسی کچھ نہیں ہے، لیکن سیاسی اسٹنٹ۔ اچھا، پاکستان میں گرفتاری ہیں، پاکستان میں سزائیں شروع ہوئیں۔ پاکستان میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ کو بھی پتہ، سب کو پتہ تھا کہ اب کیس جو ہے میچور ہو رہے ہیں، 9 مئی والے، ان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ تو آج پھر وہ جو فیصلہ محفوظ تھا وہ سنا دیا گیا، اس میں عالیہ حمزہ جو ہیں اور ان کے ساتھ صنم جاوید، ان کو تو 5 سال ہوئی، لیکن عائشہ بھٹا کو 10 سال،
اور باقیوں کو بھی 10-10 سال یعنی وہ جو اسیران لاہور ان کو. لیکن شاہ محمود قریشی اس میں بھی بچ گئے. یہ کون سا کیس تھا؟ تھانہ شادمان اور کور کمانڈر ہاؤس چلاؤ گھراؤ کیس تھا. اس میں ان کو پھر بری کر دیا گیا. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی تو بھائی علی وہ فارغ نہیں ہوئے, ابھی 2 کیس ان پہ اور بھی ہیں, ہو سکتا ہے اس میں بھی فارغ ہوں یہی وجہ بن جائے یا اس میں کوئی اور مسئلہ بن جائے. لیکن فی الحال ابھی 2 کیس اور ہیں, ابھی وہ رہا نہیں ہو رہے. لیکن ٹرولنگ ان کی شروع ہو جائے گی کہ جناب ہے کہتے گل ہو گئی ہے نا جی جناب بری پہ بری ہو رہے ہیں. لیکن ان کا جو جواز تھا جو انہوں نے دیا تھا وہ اپنی جگہ ہے. اب بھارت میں جو شور مچا ہوا ہے نا تو ادھر بھی گرفتاریاں, ادھر انہیں راہل گاندھی کو گرفتار کر لیا, ان کی بہن کو گرفتار کر لیا اور دوسروں کو گرفتار کر لیا. کہتے ہیں کہ جی ان کو 30 آدمیوں کو کہا تھا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ احتجاج کر لیں. الیکشن کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, الیکٹرانک میں ووٹر تھا اور اس میں جناب گڑبڑ کی گئی ہے. اور راہل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پوری تحقیقات کرا کے دیکھ لیا. تو اس پر وہ کہتے ہیں یہ 30 کی اجازت تھی, یہ 200 آدمی لے کے نکلے ہیں, لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ گرفتاری کا سیزن جو ہے پاکستان میں بھی ہے اور بھارت میں بھی ہے, یہ سلسلہ برابری کا چل رہا ہے. لیکن بہرحال اب ایک نئی خبر کیا آئی, نئی خبر یہ آئی, شرلیوں پہ شرلی چلتی ہے نا آج کل تو یہی معاملات ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ محسن نقوی وزیر اعظم بن رہے ہیں, شہباز شریف جا رہے ہیں, وہاں سے کوئی بات نہیں نکلی. سپہ سالار جو ہے وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں, سپہ سالار نے ISPR نے تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب کیا خبر آئی کہ بنی گالہ کی نیلامی, اور بنی گالہ کی نیلامی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس پہ جناب سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا مبینہ نیلامی پہ جناب بڑا ریئیکٹ کیا, مذمت کی اور کہا جی زیادتی ہے, ظلم ہے. اب یہ ہے کیا؟ یہ بنی گالہ نہیں ہے, یہ 3 کلب روڈ ہے, 240 کنال کا پلاٹ ہے اور یہ 12 کوم ہے. اور یہ ملک ریاض نے ہی دیا تھا لیکن فرح گوگی کے نام پہ دیا تھا, اور یہ 190 ملین کیس میں نیب نے کہا تھا کہ اس کی نیلامی ہونی چاہیے. یہ بھی ایک ہے. تو جناب شور مچا دیا کہ بنی گالہ کی نیلامی شروع ہو گئی. بنی گالہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن سیاست میں سب چلتا ہے, کوئی چیز آخری نہیں ہوتی, لہٰذا یہ کام بھی چل گیا. اب سزاؤں کا سونامی جو ہے آج ہو گیا لاہور کی عدالت سے, ابھی اور بھی آئیں گی, مختلف عدالتوں سے مزید سزائیں بھی آئیں گی. اور میں نہیں, کوئی بات میری طرف سے نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ بات کر رہا ہوں. گوہر خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے کم از کم جو ہے وہ 39-40 افراد کو جو ہے وہ نااہل کیا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قومی اسمبلی میں تعداد اتنی کم ہو جائے گی, ابھی تو وہاں اپوزیشن لیڈر بنانا ہے, اور اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ اجلاس بھی نہیں طلب کر سکیں گے. حالات اس حد تک بگڑ گئے. اب اس سے اگر آگے چلیں گے, سونامی چل رہا ہے یہ سزاؤں کا, یہ چلے گا. 2 سال بہت ہو گئے, لوگ کہہ رہے تھے لیٹ ہے, کیوں اگر ہے تو کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں معافی مانگے, وہ کہتے ہیں کہ طاقتور کہتے ہیں کہ جس نے غلطی کی ہے 9 مئی کی وہ معافی مانگے, قوم سے معافی مانگے, قوم کا مسئلہ ہے. فوج میں بغاوت جو ہے وہ بڑا جرم ہے, جی اس پہ معافی مانگی جائے. عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے خلاف یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے تو وہ معافی مانگے, ہم سے کیوں معافی منگوا رہے ہیں, ہم نے کوئی نہیں کچھ کیا. جبکہ گنڈا پور کہہ چکے کہ ہاں ہمارے بندے بھی 9 مئی میں کچھ شامل تھے, اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں, لیکن وہ نہیں. لیکن اسد قیصر صاحب نے کل میڈیا کے سامنے معافی مانگ لی اور کہا کون سے معافی مانگتے کہ ہم نے غلطی کی تھی. کیا غلطی کی تھی؟ کہ ہم نے جنرل باجوہ کی توسیع کی تھی. اب سپہ سالار کی توسیع کو پہ زبردستی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے کہ سپہ سالار کی توسیع جو ہے نومبر میں ہوگی, نہیں ہوگی, کیا ہوگا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آئینی تبدیلی ہوگی, اس کا استعمال جو ہے نا آئین کا جو لاگو ہوگا 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے آرمی ایکٹ کا, وہ پیچھے سے ہوگا, ماضی سے ہوگا. تو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. 2027 تک, میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ 2027 تک بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, شانتی ہے. لیکن خبر تو خبر ہوتی ہے, افواہ تو افواہ ہوتی ہے, افواہیں خبر بنتی ہیں, خبریں افواہیں ثابت ہوتی ہیں. لہٰذا وہ کام سلسلہ جاری ہے. تو یہ سلسلہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ معاملہ غلط ہے, اور ابھی دیکھیں ان کو توسیع دیں گے نہیں دیں گے. اور نواز شریف صاحب توسیع کے خلاف ہیں. نواز شریف صاحب توسیع کے خلاف ہیں, لیکن جو آئینی تبدیلی ہو چکی ہے اس پہ کچھ نہیں, اس پہ سب نے ووٹ ڈالے, اور پیپلز پارٹی نے بھی ڈالے, سب نے ڈالے. تو جناب اس میں تو سارا سلسلہ لپیٹا جا چکا ہے. تو اس لیے یہ بات بھول جائے. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ PTI راضی نامہ اور شیر افضل مربت. شیر افضل مربت اچانک پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آئے تو اپنے بول بال کے چلے گئے. تو ان کی جگہ مینو چھیڑو گے تو میں بھی چھڑا گا نہیں. تو انہیں نے ایک جگہ بات کی میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جناب راضی نامہ جو ہے PTI سے بڑا مشکل ہے, کیونکہ جن لوگوں نے مجھے نکلوایا وہ کیا مجھے آنے دیں گے واپس. اور دوسری چیز انہوں نے ایک اور بات کی
کہ اگر میں آؤں گا تو اپنی شرائط پہ آؤں گا، اپنی شرائط کے بغیر نہیں آؤں گا۔ میں جانثار ہوں خان کا، اور خان کو مس گائیڈ کیا گیا، درست باتیں وہاں تک نہیں پہنچائی جاتی خان کو، لہٰذا میرے خلاف کارروائی ہوئی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تاہم میں اگر پی ٹی آئی میں آؤں گا تو اپنی شرائط پہ آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو بھائی یہ گل بھی مک گئی کہ شیر افضل مروت ایک اچھا فگر تھی پی ٹی آئی کی، اور اس وقت جو پی ٹی آئی میں کوئی نہیں۔ تو اگر معافی نامہ قوم سے مانگ لیا اسد کیسر نے، تو طاقتوروں کا بھی یہی ہے کہ 9 مئی کا مجموعی طور سے معافی نامہ منگو تو چھڈو، اگے چلیے، دیکھیے معاف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن وہ سیاست میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ، اور یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہا جا چکا تھا، ہم لوگ بھی سارے یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا نہیں کہ 9 مئی میں یعنی معافی کی کوئی گنجائش ہے۔ تو اب جو سزائیں آ رہی ہیں، جو سزاؤں کا سونامی ہے، اور ابھی مزید سزائیں آئیں گی، مزید لوگ نااہل ہوں گے، ان کو سزا یافتہ بھی ہوں گے، تو جناب ابھی بہت سے معاملات خاصے گڑبڑ ہیں پی ٹی آئی کے، اور لگ یہی رہا ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ نادان دوستوں نے مروا دیا ان کو، اور موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے، یہ کوئی جمہوری نظام پورا نہیں ہے، اور فیصل واڈا کہہ رہے ہیں جو ڈیوٹیفل ایک سیاسی فگر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کا تسلسل چلے گا، لوگ کہتے رہے جو مرضی کریں، خبریں افواہیں پھیلاتے رہے، کچھ نہیں ہو رہا، یہ نظام ایسے ہی چلے گا۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔